مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آئیے آج کا مضمون جو ہے اس پر ہم غور کریں، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے نقصان کو نفع میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہمارا جو نفع ہے، جو ہمارا جو نقصان ہے، وہ ہم نفع میں بدل سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے یوحنا 3 باب اور اس کی 12 سے 21 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا یسوع کے عظیم نام سے، آمین۔ 12ویں آیت، جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا، اور آدمیوں نے طریقی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج کا مضمون پھر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم کس طرح جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں ان کو نفع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ رومیو 5:15 میرے ساتھ پڑھیے، اور رومیو 5:15 میں لکھا ہے، لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ تو میرے عزیزو، آپ غور کریں اپنی زندگی پر، خدا کے کلام پر پوری توجہ سے سنیں، پھر ہی آپ کو برکت ملے گی۔ اور میں چند لمحے آپ کے لینا چاہتا ہوں، زیادہ لمبا نہیں ٹائم لوں گا، لیکن آپ نے بڑی توجہ سے خدا کے کلام کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ آپ برکت پر برکت پائیں۔ اگر آپ نقصان اٹھا رہے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے تو کوئی آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ آپ رشتوں کا نقصان اٹھا رہے ہیں، آپ کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں، آپ جاب پر، آپ اپنے بچوں کا کسی بھی طرح سے آپ نقصان اٹھا رہے ہیں، تو پھر یہ حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو پھر خدا کے پاس جائیں، وہ اس بات میں ماہر ہے، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ ہمیں کسی انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر نقصان اٹھا رہے ہیں تو سیدھا خدا کے پاس جائیں، وہ اس بات میں ماہر ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے نقصان سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ اگر آپ غور کریں، ان سب باتوں کے باوجود خدا
ہمیشہ فتح مند ہے۔ کیا وجہ ہے کہ خدا فتح مند ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات کو بدلنا جانتا ہے۔ خدا حالات کو بدلنا جانتا ہے۔ خدا کے پاس یہ علم ہے، خدا کے پاس یہ حکمت ہے کہ وہ کس طرح سے حالات کو بدلتا ہے۔ کوئی انسان حالات کو نہیں بدل سکتا، نہ میں، نہ آپ، یا کوئی پاسٹر، یا کوئی بشپ، کوئی نہیں۔ روح القدس، خدا کا کلام، خدا باپ حالات کو بدلتا ہے۔ ہم نے بھی آپ کے حالاتوں کی تبدیلی کے لیے روح القدس سے رہنمائی لینی ہے، کلام سے رہنمائی لینی ہے۔ خدا کا کلام ہمارے حالاتوں کو یقیناً بدل دیتا ہے، اور خدا اس چیز کا ماہر ہے۔ اور وہ اس نے ایک اصول نکالا ہے، دینے اور پانے کا اصول۔ دینے اور پانے کے اصول سے نقصان کو کس طرح وہ نفع میں بدل سکتا ہے، کس طرح سے وہ نفع میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 38 باب کا آیت کا مطالعہ کریں۔ لوکا 6:38 میں لکھا ہے، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ جس سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور اصول ہے جس سے ہم نقصان کو نفع میں بدل سکتے ہیں۔ یہ اصول اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ جتنی کسی کو محبت دیں گے اتنی محبت آپ کو وہ دے گا۔ پریز گاڈ، آمین۔